وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا، إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب آج سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے بیان ہے۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا، جو پہلے بھی پیچھے آپ درس قرآن کے اندر مختلف لیکچرز میں آپ سن آئے، ابھی سورہ یونس کے اندر وہ دوبارہ بیان ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ان سے ہے۔ تو بات یہاں پر کل مکمل ہوئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے ہمارے رب ان کے مال دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے مالوں کو برباد کر دے، اور اب یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک یہ اس دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو آگے سے پھر فرمایا گیا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی تو تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ کہ ایک تو یہ سرکش ہیں، دوسرا یہ نافرمان ہیں، تیسرا یہ تیری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، چوتھا یہ سارے جون سی ہیں، فرعون اور اس کی قوم جون سی ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، اور پھر فرعون خود بھی اس میں خدا بنا بیٹھا ہے اور یہ اس کے پجاری ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، ساری تفصیل بیان ہونے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اب ان کو برباد کر دیا جائے۔ یہ ساری آسائشیں، آرام، مال، دولت، شان، شوکت، بادشاہت کیا انہی گستاخوں اور بے ادبوں اور نافرمانوں کے لیے رہ گئی ہے جو تیری نافرمانی بھی کرتے ہیں، بے ادبی بھی کرتے ہیں، گستاخی بھی کرتے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار بھی نہیں کرتے، وہ خود اپنی ربوبیت کا اقرار کرواتا ہے جن سے اور اپنی عبادت کرواتا ہے۔ تو پھر ان کو خوشخبری دی گئی کہ آپ دونوں کی دعا جون سی ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، یعنی اس کو تباہ و برباد اور اس کے جاہ و جلال کے ساتھ اس کو ذلیل و خوار اور اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب آگے فرمایا گیا اگلی آیت نمبر 90 کے اندر ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اس نے یہ کہا جن سا ہے، تو اب آگے فرمایا الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ پاک فرمایا اب تو ایمان لے کر آئے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو پہلے تو ایمان نہ لایا، تم نے کتنا ظلم کیا، تو نے کتنا
لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیس کے رکھ دیا تو نے، اب بھی مان لے؟ جب موت کو سامنے دیکھ لیا اور عذاب کو نازل ہوتے دیکھ لیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اب ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یعنی فلاں جو بھی معین وقت کیا گیا ان کے نکلنے کا، وہ اس وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں، مصر سے روانہ ہو جائیں اور اپنا سامان تیار کر لیں اب روانگی کے لیے جن سے، اب آپ نکلیے، کیونکہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا کہ ظہور کا وقت آ گیا ہے، اب اس کا وقت آ گیا۔ تو پھر اب فرعون کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سارے نکلنے لگی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ سب نکل رہے ہیں، تو اس کو نہیں پتہ تھا، وہ اس معاملے سے غفلت میں تھا۔ اچھا، اس کو جب معلوم ہوا تو اس وقت تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کے ملک سے نکل چکے ہوئے تھے، اب وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا اور اس نے ان کا پیچھا کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پر پہنچے، اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر پہنچ گیا، اب وہ بھی جو ان سے اس وقت سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے بنی اسرائیل، مگر فرعون جو اس نے ان کا پیچھا کیا اپنی قوم کے ساتھ تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور اس نے دیکھ لیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ تو سروں پر آ گیا، تو وہ تو بنی اسرائیل تو پہلے ہی وہ جیسے پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں کہ ان کے بڑے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے آئے تھے اللہ کے حکم سے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکالنے کے لیے آئے تھے، اس کے عذاب اور اس کے قہر اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت اور اس کی شیطانیت سے جو نکالنے کے لیے آئے تھے، ان کے تو بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہ کہیے گا ایمان لانے کے لیے، ہم ایمان نہیں لے کے آتے، یہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون تو ہمارے سروں پر آ گیا اور ہم نکلے تھے وہاں سے کہ ہم بچ جائیں گے جن سے، تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور ان کے ایک طرف اب دشمن تھا پیچھے اور سامنے سمندر تھا، اب وہ کیا کرتے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، سورۃ الشعراء کے اندر جو ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی آپ سمندر میں اپنا عصا ماریں۔ اب یہ وہی عصا ہے جس عصا نے ان 70,000 اژدہوں کو کھا لیا تھا، یہ وہی عصا ہے جب وہ اژدہا بن گیا تھا، کیونکہ حضرت یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو اب عصا مارے تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہر حصہ سمندر کا، جب عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا، اور اس کا ہر حصہ جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور درمیان میں جو ان سے ایک راستہ بن گیا اس سمندر کے اندر، اور اس جگہ ہم دوسروں کے قریب لائے، یعنی فرعون اور اس لشکر کی قریب، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ ایک اور جگہ پر قرآن پاک نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے اپنا عصا مارا اور سمندر ہٹ گیا۔ اچھا، اب جب فرعون نے دیکھا نا کہ سمندر میں خشک راستے بن گئے ہیں اور بنی اسرائیل تو اس کے اندر سے گزر رہے ہیں، اب پہلے ہی فرعون جس وقت وہ اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا اور وہ اژدہا بنا تھا اور ایک بغدڑ مچی تھی، اور وہ اژدہا ان 70,000 سانپوں کو نگل کر اب جب فرعون کی طرف بڑھا تھا تو فرعون نے کس کو پکارا تھا؟ موسیٰ کو بلایا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ،
ان سانپوں سے، مجھ بھائی اس اژدہا سے مجھے بچا لو، میں ایمان لے آؤں گا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ جو ان سے یہاں تک پہنچ گیا، خشک راستے بن گئے، اب اور بنی اسرائیل نکل رہی ہیں، اور اسی عصا کی یہ برکت یا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، تو وہ بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ تم سے زیادہ اس راستے پر چلنے کے مستحق نہیں ہیں یہ لوگ جنسی، چلو تم بھی ان راستوں کے اندر پڑ جاؤ۔ وہ دیکھو نکلی جا رہی ہیں رستوں کے اندر سے، سمندر کے اندر سے۔ اب جب وہ راستے کے بیچ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے لوگوں کو لے کر نکل گئے تھے، جون سے نکل گئے تھے۔ اب وہ جو پہاڑوں کی طرح پانی نے راستہ دیا تھا، اب وہ پانی آپس میں دوبارہ سے مل گیا، اور یہ لوگ کہاں تھے؟ این بیچ سمندر کی، بیچ سمندر، وہ جو بھی جگہ تھی، جو بھی سمندر، جو بھی دریائے نیل تھا، جو بھی اس کے اندر بیچ، اس کے جن سے وہ راستے مل گئے۔ اور جب فرعون غرق ہونے لگا، اس وقت اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس وقت فرعون نے کہا، اس وقت جس وقت حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ غرق ہونے لگا اس نے کہا میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب جب وہ ڈوبنے لگا اور غرق ہونے لگا، اب وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ اب فرعون جو ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عذاب کے وقت، جب عذاب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا تو وہ اس وقت ایمان لایا تھا، اور اس وقت جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، یا جس طرح بعض مفسرین کہ جب عذاب کو دیکھ لیا جائے کہ اب عذاب آ گیا، تو پھر اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ تو فرعون نے جب دیکھ لیا کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اب وہ ایمان لایا، کہنے لگا میں ایمان لایا آپ پر اور آپ کے رب کے اوپر جن سے، اب میں ایمان لایا، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور اسی رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ تو اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اب اس نے، کیونکہ پہلے بھی آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب عذاب نازل ہوتا تھا اور کیسے کیسے بھیانک اور خوفناک عذاب نازل ہوئے، تو جب عذاب نازل ہوتا تھا تو جب یہ مرنے لگتے تھے تو توبہ کر لیتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تھا، اس کے بعد واپس اپنی اسی سرکشی اور اپنی اسی نافرمانی کے اوپر پھر واپس لوٹ آتے تھے، پھر وہی حرکتیں اور وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو فرعون نے جب عذاب کو دیکھا تو اس نے وقتی طور پر، اب پھر اس نے یہی کہا، عذاب کو ٹالنے کے لیے اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ ابھی بھی جب اس نے عذاب کو دیکھ بھی لیا، تب بھی اس نے عذاب کو صرف ٹالنے کے لیے کہ پھر ایک دفعہ عذاب جون سے نا یہ ٹل جائے جون سے، تو اس کا مقصد اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں تھا، یا اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہیں تھا، یا اس کی ربوبیت کو قبول کرنا نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ صرف ایک دفعہ عذاب ٹل جائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو مگر ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرے۔ ایمان تو تب مکمل ہوتا ہے نا، خالی اس طرح تو پھر بے شمار مکہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو مشرکین تھے جو اللہ کو مانتے تھے، مگر کافر اس لیے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار کیا جائے،
تب ایمان مقبول ہوتا ہے۔ تو فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار اس لیے کیا تھا تاکہ اس کا عذاب فی الحال ٹل جائے۔ تو حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا، اور ویسے بھی اس نے اللہ کو جو جس چیز کو اس نے اقرار کیا، جس کا قرآن کہہ رہے، اس نے اللہ کا اقرار کیا۔ اس نے رسالت کا پھر بھی اقرار نہیں کیا، جو ان سے رسالت کا اس عذاب کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب عذاب نازل ہو جائے تو اس وقت ایمان لانا ویسے بھی مقبول نہیں ہوتا، اور اگر چلو مان بھی لیا جائے تو وہ تو ویسے بھی صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس رب کے اوپر ایمان لایا جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اس پر۔ رسالت کا تو اس نے تب بھی اقرار نہیں کیا تھا جو ان سے۔ تو اگر کوئی شخص 1,00,000 مرتبہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا رہے، مگر جب تک محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول نہیں کہے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو اس نے تو مرتے وقت بھی، جب اس نے عذاب دیکھ لیا تب بھی ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو ایک عبرت کا نشان ہو، عبرت کا نشان۔ اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، تو ہم تمہیں آج تمہارے بے جان جسم کو جو ان سے بچا لیں گے، جو ان سے، تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو عبرت کا نشان بنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تیری قوم تو سمندر کی گہرائی میں غرق ہو جائے گی، تیری جو قوم جتنی بھی ہے تیرے ساتھ سمندر کی گہرائی میں غرق ہو جائے گی، لیکن تیرے جسم کو ہم سمندر کی گہرائی سے باہر نکال لیں گے۔ تیرے جسم کو ہم سمندر کی گہرائی سے باہر نکال لیں گے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ بے جان اور مردہ پڑا ہوا ہے، بے جان اور مردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچا لینے کا، اللہ نے قرآن کے اندر فرعون کے جسم کو بچانے کا اعلان کیا، فرعون کے جسم کو بچانے کا۔ اب کتنے تھے وہ؟ ہزاروں، لاکھوں، جتنے بھی تھے وہ جو سمندر میں غرق ہو گئے تھے، جو ان سے بھئی وہ تو سارے غرق ہو گئے، مگر ایک فرعون کی لاش اور جسم کو بچا لیا گیا اور اس کو نکال لیا گیا جو ان سے۔ وہ کیوں نہیں اس کے اندر غرق ہوا؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے۔ صرف ایک فرعون کے ہی جسم کو بچانا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ آنے والی قومیں جو ان سے، ان کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو کہ دیکھو یہ وہ سرکش تھا اور یہ وہ نافرمان تھا اور یہ وہ بے ادب تھا اور وہ گستاخ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تھا اور اپنی ربوبیت کا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ بھئی چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون کی بھی لاش غرق ہو جاتی، اور پھر اتنے عرصے کے بعد جب اس کی لاش سمندر سے باہر نکلی تو اس لاش کا کوئی، اس کے جو اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز بھی باقی نہ رہتا، کیونکہ سمندر کا پانی تو ویسے ہی بہت کھاری پانی ہوتا ہے، وہ تو جسم کو منٹوں میں، گھنٹوں کے اندر گلا کر ساڑ کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جسم کو، مگر اس کا جسم جب ملا تو بالکل صحیح سالم ملا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ آج ہم تیرے جسم کو جان سے بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل جون سی ہے یہ قرآن کی، کہ قرآن اللہ کی وحی
اللہ کا کلام یہ دلیل قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے. یہ جو ان سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے وہ قرآن دیا. کیونکہ کفار کہتے تھے کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے, آپ نے اس کو خود بنایا ہے, آپ نے یا تو کسی سے پڑھ لیا ہے, وہاں سے آپ نے اس کو بنا لیا ہے, اس کو آپ نے یاد کر لیا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جون سا. یہ گفتگو پیچھے چلی تھی جون سی ہے, کفار یہ کہتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. اور یہ قرآن کریم اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام ہے, یہ اس کی صداقت کے اوپر بھی دلیل ہے کہ فرعون کی لاش جون سی ہے وہ بالکل ثابت ملی جون سی ہے, اور وہ آج تک محفوظ ہے. آج تک میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں اس کی لاش دیکھ کر آیا ہوں مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر. ایجپٹ کا جو شہر قائرو ہے اس کا جو سب سے بڑا میوزیم ہے, اس میوزیم کے اندر آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. تو وہاں ایک فرعون نہیں ہے, وہاں تقریباً 7-8 فرعون ہیں. رامس 1, رامس 2, رامس 3, رامس 4, رامس 5, رامس 6, رامس 7. یہ جس فرعون کا ذکر قرآن کے اندر ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ رامس 2 ہے. اس کے لیے پھر اس میوزیم کے اندر جا کے ایک ٹکٹ تو باہر سے لینی پڑتی ہے, اس کے لیے پھر علیحدہ سے ٹکٹ لینی پڑتی ہے کہ اچھا اگر اس فرعون کو دیکھنا ہے تو دیکھیں اس کی داڑھی, اس کا چہرہ, اس کے دانت, اس کا سارے ہاتھ, بازو, ٹانگیں ہم نے دیکھا وہ شیشے کے تابوت کے اندر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی وحی ہے جو اس نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جا جان سے. تو مصر, اچھا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں مصر کے اندر غیر مسلم لوگوں کی حکومت بھی رہی ان ہزاروں سالوں کے اندر. جب کا فرعون غرق ہوا سمندر کے اندر, اس کے بعد مصر کے اندر ان ہزاروں سالوں کے اندر کئی سینکڑوں حکومتیں آئیں اور سینکڑوں حکومتیں چلی گئیں, سینکڑوں بادشاہ آئے اور وہ چلے گئے جون سے. تو عیسائی اور یہودی, اسپیشلی یہود و نصارہ, جو یہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور پھر کچھ کفار جو ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ آپ نے خود سے گھڑ لی ہے, یہ قرآن آپ نے خود سے بنا لی ہے, جو یہ کہتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کفار کی مصر کے اوپر مختلف ادوار میں مختلف زمانوں کے اندر جو کافروں کی بھی تو بادشاہت وہاں پر آئی نا, شروع سے مسلمانوں کی بادشاہت تو نہیں نا وہاں پر, کافروں کی بھی تو بادشاہت آئی نا, یہود و نصارہ کی بھی بادشاہت تھی نا مصر کے اوپر. تو بڑا آسان کام تھا, وہ ثابت کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ دشمنی کا تو وہ اپنا انتہا پر پہنچے ہوئے تھے. وہ فرعون کی لاش کو وہاں سے غائب کر دیتے, مصر سے فرعون کی لاش کو غائب کر دیتے, بھئی اس کو سمندر میں پھینک دیتے, اس کو آگ لگا دیتے, اس کو کہیں پر دبا دیتے, کسی مٹی میں لے جاتے, کسی قبر میں دفنا دیتے اس کو, اور کہتے لو دیکھو آپ کے قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ہم اس کے بے جان جسم کو بچا لیں گے. تو کہاں ہے اس کا جسم؟ بھئی آج تو چلو وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے نا, تو کوئی اس کی لاش کو نہیں چھیڑ سکتا, وہاں پر قریب نہیں جا سکتا. تو جب وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی, مختلف زمانوں کے اندر یہود و نصارہ کی حکومت تھی, تو کیا وہ اس وقت, کیونکہ وہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے, وہ اللہ کی وحی نہیں ہے, یہ آپ نے خود سے گھڑا ہے, کسی سے سیکھا ہے, کہیں سے پڑھا ہے. تو ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ جب ان کے زمانوں میں ان کی حکومتیں تھیں, وہ ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا, وہ فرعون کی لاش کو میوزیم سے غائب کر دیتے, اس کو کہیں مٹی میں دبا دیتے اس کو, اور اس کو کہتے لو دیکھو اب بتاؤ کہاں ہے اس کی لاش.
کہاں ہے اس کی لاش؟ قرآن تو کہہ رہے، تو یہ قرآن جو سا یہ تو سچا قرآن ہی نہیں ہے، یہ ہم تو اپنے دعوے میں سچی ہیں، مگر چونکہ یہ اللہ کا کلام تھا، جب ان کی بادشاہتیں تھیں اس علاقے کے اندر، تب بھی وہ فرعون کی لاش کو غائب نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام تو یہ اللہ کی وحی کی صداقت کے اوپر بھی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر بھی یہ دلیل ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور تو ہم اس کو عبرت کا نشان بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے، بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وآخر